پاکستان انفارمیشن کمیشن نے ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے وزارت دفاع کو آگاہ کیا ہے کہ مسلح افواج کے افسران کی آمدنی، انکم ٹیکس، اثاثوں، مراعات اور ریٹائرمنٹ کے بعد کے فوائد اور الاٹ کیے جانے والے پلاٹ سے متعلق معلومات حساس نہیں بلکہ عوامی معلومات کے زمرے میں آتی ہیں، لہٰذا انہیں منظر عام پر لایا جائے، مگر وزارت دفاع مسلسل ان تفصیلات کو چھپا رہی ہے۔ واضح رہے کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19A ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری محکمے سے کسی بھی قسم کی معلومات اور دستاویزات حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مرکز اور صوبوں نے معلومات تک رسائی کے لیے قانون سازی بھی کی ہے، تاہم اس کے باوجود وزارت دفاع اعلیٰ فوجی افسران کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے سے انکاری ہے، جو ایک طرح سے آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ چند ماہ قبل پاکستان انفارمیشن کمیشن کی جانب سے ایک NGO ویمن ایکشن فورم کے ایکٹیوسٹ اور کچھ متعلقہ شہریوں کی جانب سے دائر کی گئی 34 اپیلوں پر فیصلہ کرتے ہوئے وزارت دفاع کو یہ تازہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہیں۔ ان اپیلوں میں وزارت دفاع سے مذکورہ معلومات طلب کی گئی تھیں، تاہم اس حوالے سے اعداد و شمار فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کی حالیہ گائیڈ لائنز کے بعد عوامی حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا اب مسلح افواج کے اعلیٰ افسران سے متعلق مطلوبہ معلومات فراہم کی جائیں گی، یا ایک بار پھر حساس اور غیر عوامی ہونے کا بہانہ بنا کر یہ درخواست رد کر دی جائے گی۔ عوام یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے معاملات سے متعلق شہریوں کو معلومات فراہم کرنے کے پابند ہیں، تو مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کی آمدنی، انکم ٹیکس، اثاثوں، ریٹائرمنٹ اور انہیں الاٹ کیے جانے والے پلاٹس وغیرہ سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے میں کون سا امر مانے ہے؟ کیا اس حوالے سے کوئی مالی بے ضابطگی ہے جس کی وجہ سے یہ سب عوام سے چھپایا جاتا ہے؟ خیال رہے کہ وزارت دفاع کو معلومات کے لیے جنہوں نے درخواستیں بھیجی تھیں، ان میں انیس ہارون، ہلدا سعید، نگہت سعید خان، ڈاکٹر عبدالحمید نیر، نائلہ ناز، عثمان نورانی، نسرین اظہر، روبینہ سہگل، ماریہ راشد، کوثر ایس خان، نازش بروہی اور فرحت اللہ بابر شامل ہیں۔ ان درخواست گزاروں نے انفارمیشن کمشنر کے دفتر میں مذکورہ معلومات کے حصول کے لیے درخواستیں جمع کروائی تھیں۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے وزارت دفاع کو بتایا کہ یہ نامزد پبلک انفارمیشن آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قوانین سن 2019 کے رول 3 کے تحت دائر کی گئی درخواستوں پر جواب دے۔ انفارمیشن کمیشن کے دفتر کی جانب سے وزارت دفاع کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ درخواست گزاروں کی جانب سے مانگی گئی معلومات 10 روز کے اندر فراہم کرے۔ ساتھ ہی خبردار کیا گیا ہے کہ عدم تعمیل کی صورت میں متعلقہ افسر پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا کہ اگر کسی ایسے افسر جس کی معاونت نامزد افسر کو درکار تھی، اس کی طرف سے عدم تعاون یا تاخیری رد عمل کے نتیجے میں تاخیر ہوتی ہے یا کوئی اور شکایت آتی ہے، تو معلومات تک رسائی کے ایکٹ کے تحت جرمانہ نافذ کرنے کے مقصد کے لیے متعلقہ سیکیورٹی کی منظوری کے بعد اس افسر کو نامزد افسر تصور کیا جائے گا۔ دوسری جانب ویمن ایکشن فورم نے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت دفاع کو بھیجی گئی پہلی درخواستوں میں فوج کے چیف آف دی آرمی اسٹاف، لیفٹیننٹ جنرلز، میجر جنرلز اور بریگیڈیئرز، ایئر فورس کے ایئر چیف مارشل، ایئر مارشلز، ایئر وائس مارشلز اور کمانڈورز، جبکہ نیوی کے ایڈمرل، وائس ایڈمرل، ریئر ایڈمرل اور کمانڈورز سے متعلق معلومات مانگی گئی تھیں۔ بیان میں کہا گیا کہ جب وزارت دفاع کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا تو درخواست گزاروں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا۔ ویمن ایکشن فورم کے مطابق وزارت دفاع نے جواب دیا تھا کہ جو معلومات مانگی گئی تھیں وہ ایکٹ کے سیکشن 7E کے تحت عوامی ریکارڈ سے نکال دی گئی تھیں، جو دفاعی فورسز، دفاعی تنصیبات اور دفاع اور قومی سلامتی سے متعلق ریکارڈ کو عام کرنے سے استثناء دیتا ہے۔ تاہم ویمن ایکشن فورم کا کہنا تھا کہ عوام کے مفادات، آئین پاکستان کی حفاظت اور تمام شہریوں کے بنیادی اور مساوی حقوق اور ریاستی اختیارات کو تقسیم کرنے میں ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔